سائنسدان صدیوں سے کائنات کی ابتدا اور انتہا کو کھوجنے کی کوششیں کر رہے ہیں، مگر اب تک یہ ان کے لیے کسی راز سے کم نہیں، جس میں ہر گزرتے دن کے ساتھ ایسی نئی معلومات سامنے آ جاتی ہیں جو اس معمے کو مزید بڑھا دیتی ہیں۔ کائنات کی نومولود صورت کیسی تھی؟ سائنسدان سالوں سے اس سوال کے جواب کی تلاش میں ہیں۔ اس غرض سے 1990 میں انہوں نے ہبل دوربین زمین کے گرد بھیجی، جس کے ذریعے وہ کائنات کے کئی سربستہ رازوں سے پردہ اٹھانے میں کامیاب تو ہوئے، لیکن یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ ابھی بہت سے ایسے سوالات ہیں جن کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں کائنات کو مزید باریکی سے دیکھنا ہوگا۔ اگرچہ سائنسدان ایکس ریز، انفراریڈ اور الٹرا وائلٹ روشنیوں میں بھی کائنات کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کا خیال ہے کہ ہبل سے مزید بڑی دوربین بنائی جائے جو کائنات کی ابتدا کو شفاف تصویر دکھائے۔ مگر کیا ہو اگر ہبل سے لاکھوں گنا بڑی قدرتی دوربینیں خلا میں موجود ہوں؟ جی ہاں، کائنات میں قدرتی دوربینیں بھی موجود ہیں جن کی مدد سے ہم دور دراز کی کہکشاؤں کا بھی پتہ لگا سکتے ہیں، لیکن ان دوربینوں اور ہماری دوربینوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ ہماری دوربینوں میں شیشے استعمال کیے جاتے ہیں اور وہ دوربینیں کشش ثقل کا استعمال کرتی ہیں۔ عام لوگوں میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ دوربینیں دور کی چیز کو قریب سے دیکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، لیکن کم ہی لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ دوربینیں کس طرح کام کرتی ہیں۔ دوربینیں دو یا دو سے زائد شیشوں یعنی لینزز پر مشتمل آلہ ہے۔ جیسے ہی روشنی شیشوں میں سے گزرتی ہے تو شیشے میں موجود مادے کی وجہ سے ایک سیدھ برقرار نہیں رکھ پاتی اور مڑ جاتی ہے۔ اس کے بعد تمام روشنی کی شعاعیں ایک نقطے پر آ کر ملتی ہیں، جسے فزکس کی اصطلاح میں فوکل پوائنٹ کہتے ہیں۔ قدرتی دوربینوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں مشہور زمانہ سائنسدان آئنسٹائن کے بنیادی نظریہ اضافت کو سمجھنا ہوگا، جس کے مطابق کائنات میں زمان و مکان کی چادر موجود ہے، اور جو جسم جتنا مادہ رکھتا ہے وہ اتنا زیادہ اس چادر میں خم پیدا کرے گا۔ نظریہ اضافت کے مطابق خم کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اس جسم کی کشش بھی زیادہ ہوگی۔ روشنی جب اس جسم کے پاس سے گزرے گی تو کشش کی وجہ سے ایک سیدھ میں نہیں رہے گی اور مڑ جائے گی، لیکن چھوٹی جماعت سے بچوں کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ روشنی ہمیشہ ایک سیدھ میں چلتی ہے اور کبھی اپنا راستہ نہیں بدلتی۔ تو کیا وہ غلط پڑھایا جا رہا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ بات 100% درست ہے۔ نظریہ اضافت کے مطابق روشنی زمان و مکان کے حساب سے ایک سیدھ میں رہتی ہے، لیکن اگر اس چادر میں زیادہ مادے سے پیدا ہونے والے خم کی وجہ سے موڑ آ جائے تو روشنی بھی اس سے اپنی نسبت برقرار رکھتے ہوئے مڑ جاتی ہے۔ قدرتی دوربینوں کا بھی کچھ ایسا ہی طریقہ کار ہے جن سے ان کہکشاؤں کو دیکھا جا سکتا ہے جو کائنات کی گہرائیوں میں گم ہیں۔ ان دور دراز کی کہکشاؤں اور زمین کے درمیان دوسری بڑی کہکشاں ہوتی ہے جو لینز کا کام کرتی ہے۔ اس کہکشاں کی کشش دور سے آنے والی روشنی کو موڑ دیتی ہے، اور وہ کہکشاں اس بڑی کہکشاں کے پیچھے ہونے کے باوجود اس کے گرد نظر آتی رہتی ہے۔ جب ماہرین فلکیات آسمان میں ایسی کہکشاؤں کو دیکھتے ہیں تو انہیں اصل کہکشاں کے گرد کسی اور دور دراز کی کہکشاں کی دائروی شکل بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے، جس سے وہ حساب لگا لیتے ہیں کہ یہ دائرہ اس قریبی کہکشاں کا حصہ نہیں ہے بلکہ ایسی کسی دوسری کہکشاں کا ہے جو اس کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ چونکہ اس امر کے سب سے پہلے پیشگوئی آئنسٹائن نے کی تھی، اس لیے کہکشاؤں کی دائروی اشکال کو آئنسٹائن رنگز کا نام دیا گیا ہے۔ آئنسٹائن رنگز کے بارے میں پڑھنے کے بعد جو سوال ذہن میں گردش کرتا ہے وہ یہ ہے کہ سائنسدان کیسے پتہ لگاتے ہیں کہ تصویر میں نظر آنے والا دائرہ کسی اور کہکشاں کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ کائنات میں موجود تمام کہکشائیں بیضوی شکل کی ہیں،
اس کا مطلب کہ یہ دائرہ کسی قدرتی کرشمے کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے سائنسدان اس نظارے کی تعریف کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ کسی بڑی کہکشاں کی کشش ثقل کی وجہ سے پچھلی کہکشاں کی روشنی کا مڑ جانا اور آئنسٹائن رنگز کا وجود میں آنا گریویٹیشنل لیزرنگ کہلاتا ہے۔ 1915 میں بنیادی نظریہ اضافت کے شائع ہونے کے بعد لوگ اس نظریے سے باقاعدہ آشنا ہوئے۔ اسی سلسلے میں برطانوی حسابدان سر آرتھر ایڈنگٹن نے 29 مئی 1919 کو ہونے والے سورج گرہن کے دوران سورج کے نزدیک چند ستاروں کی تصاویر لے کر البرٹ آئنسٹائن کے بنیادی نظریہ اضافت کی توثیق اور تصدیق کی، جس کے مطابق کشش ثقل کے باعث روشنی کی شعاعوں کے راستوں میں خم آ جاتے ہیں۔ 1919 میں اس بات کے ثابت ہونے کے بعد ماہرین نے کہکشاؤں کا مشاہدہ کیا۔ انہوں نے یہ بات معلوم کی کہ اگر کوئی کہکشاں کسی بڑی کہکشاں کے پیچھے اس ترتیب میں چھپی ہو کہ زمین اور یہ دونوں کہکشائیں ایک سیدھ میں ہوں تو صرف تب ہی آئنسٹائن رنگز کا نظارہ دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر یہ دونوں زمین سے ایک سیدھ میں نہیں ہوں گی تو چھپی ہوئی کہکشاں کا کچھ حصہ بڑی کہکشاں کی ایک جانب اور باقی حصہ دوسری جانب سے نظر آئے گا۔ اس بے ترتیبی کی وجہ سے چھپی ہوئی کہکشاں کی چادر روشن حصے بڑی کہکشاں کے گرد دکھائی دیں گے۔ اسے آئنسٹائن کراس کہا جاتا ہے۔ گریویٹیشنل لیزرنگ کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ کشش ثقل کی وجہ سے نہ صرف قابل بصیرت روشنی مڑتی ہے بلکہ ایکس ریز، انفراریڈ اور الٹرا وائلٹ روشنی بھی مڑتی ہیں، جس سے سائنسدانوں نے ان روشنیوں میں بھی گریویٹیشنل لیزرنگ کی مدد لے سکتے ہیں۔ بہرحال کائنات میں قدرتی دوربین، قدرتی مشعلیں اور ان جیسی اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو انسانوں کو حیرت میں مبتلا کر رہی ہیں، اور سائنسدان ان کے ذریعے کائنات کی ابتدا اور انتہا کو کھوجنے میں مصروف ہیں۔ تو دوستو، آپ کو کائنات کی یہ قدرتی دوربینیں کیسی لگیں؟ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری ویڈیو دیکھی، ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔